جب بھی قربانی کا جانور لینے جائیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان 11 عیبوں میں سے کوئی عیب جانور میں موجود ہے تو پھر آپ نے وہ جانور قربانی کے لیے نہیں لینا، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر پہلا عیب جو آپ نے چیک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سینگ کا جڑ سے اکھڑ جانا۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے سینگ پیدائشی طور پر تو تھے لیکن بعد میں جو ہے وہ اکھڑ گئے، اور اتنے اکھڑے کہ جڑ سے ہی اکھڑ گئے اور دماغ تک جو ہے وہ سوراخ ہو گیا، اور اب اس کا زخم بھی تازہ ہے، یعنی ابھی تک بالکل وہ ٹھیک نہیں ہوا، ابھی اس کا تھوڑا تھوڑا زخم تازہ ہے یا بالکل ہی تازہ ہے، تو یہ ایسا جانور ہوگا کہ اس کو قربانی کے لیے قربان کرنا جائز نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے نہیں لگے گا۔ وہ جانور کہ جس کے سینگ پیدائشی طور پر تو ہوں لیکن ٹوٹ گئے ہوں اور اتنے ٹوٹے ہوں کہ دماغ یعنی جڑ سے ہی جو ہے وہ اکھڑ گئے ہوں تو پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر سینگ جو ہے وہ صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، یعنی آدھا سینگ ٹوٹ گیا ہے یا رگڑ لگی ہے، تھوڑا سینگ جو ہے وہ گھس گیا ہے، تو پھر قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس جانور کی قربانی بالکل جائز ہوگی۔ اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی جس کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے اور اس کا زخم بھی تازہ ہے۔ ایک بات اس میں اور کہ جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہے اور زخم صحیح ہو گیا ہوا ہے، بالکل صحیح ہو گیا ہے، اب کوئی اس میں جو ہے وہ اس کو نہ درد ہوتی ہے نہ کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ کچا زخم ہے، بالکل نہیں، بالکل صحیح ہو گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی بالکل جائز ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے سینگ چیک کر لیے جائیں کہ کیا یہ صحیح ہیں، اگر پیدائشی تو، اور دوسرا یہ کہ اگر پیدائشی طور پر نہ ہو تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن ٹوٹے ہوں اور اتنے ٹوٹے ہوں کہ جڑ سے ہی اکھڑ گئے ہوں پھر قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایک عیب پہلا کہ سینگ اس کے دیکھے جائیں۔ دوسرا عیب نمبر 2 جو آپ نے چیک کرنا ہے جانور کا قربانی کا جانور لیتے وقت کہ آنکھ نہ اس کی خراب ہو۔ اگر جانور ایک آنکھ سے اندھا ہے یا دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ایک آنکھ سے اندھا ہے یا دونوں آنکھ سے اندھا ہے، اگر جانور ایک آنکھ سے کانا بھی ہے پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جانور کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، یعنی نظر تو اس کا آ رہا ہے لیکن بہنگا ہے، پتہ چل جاتا ہے جانور کا کہ وہ دیکھ کدھر رہا ہے اور اس کی توجہ کدھر ہے، چل کدھر رہا ہے اور دیکھ کدھر رہا ہے، اس ساری چیزوں کو چیک کرنا ہے جب جانور لینے جانا ہے، اور خالق کائنات کی ذات بھی دیکھ رہی ہوگی کہ یہ میرے لیے جانور کو قربان کرنے کے لیے کس احتیاط سے شریعت کی روح سے چیک کر رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی جانور قربان کرنے لگا ہوں تو اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ خاص طور پر ان عیبوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، آنکھ نہ خراب ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، بینگا ہو لیکن اس کی بینائی صحیح ہو، بینگا ہے لیکن نظر اس کو آ رہا ہے، وہ اس جانور کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح عیب نمبر ہے 3 کان کا پیدائشی نہ ہونا۔ جانور ایسا ہے کہ اس کا پیدائشی کان ہے ہی نہیں، سینگ پیدائشی نہ ہو تو قربانی جائز ہوگی، لیکن کان پیدائشی نہ ہو تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کے کان جو ہے وہ پیدائشی موجود ہی نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دونوں کان جو ہے وہ چیک کر لینے ہیں کہ مکمل ہیں یا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو دیکھ لینا ہے، اور اگر کان چھوٹے ہیں تو صحیح لیکن چھوٹے ہیں تو پھر بھی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ کانوں کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، بس اس کے کان ہونے چاہیے۔ اگر کان پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ناک کا کٹا ہونا، چوتھے نمبر پر ناک کا کٹا ہونا، ایسا جانور ہے جس کی ناک ہی کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی
جائز نہیں ہوگی۔ یہ غور سے چیک کر لینا۔ اسی طرح عیب نمبر 5 ہے کان کا 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ جانا۔ کان پیدائشی طور پر تھے لیکن کٹ گئے، اب کان کے 3 حصے کیے جائیں۔ اگر ایک حصہ کٹ گیا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اگر ایک حصے سے کم کٹا ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر 1/3 کان کٹا ہوا ہے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس میں یہ ہے کہ اگر 1/3 سے کم کٹا ہے، یعنی 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے کا آدھا حصہ جو ہے وہ کٹا ہے تو قربانی تو جائز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ مکمل کانوں والا بہترین جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، لیکن اگر کان کٹ جاتا ہے اور 1/3 سے کم ہے تو قربانی جائز بہرحال ہو جائے گی۔ اسی طرح عیب نمبر 6 دم یا چکی کا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا، یعنی دم یا چکی اس کی کٹی ہوئی ہے اور اس کے اگر دم یا چکی کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ کٹا ہے، اتنا کٹا ہے کہ 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ بالکل کٹا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک حصے سے بھی کم کٹا ہے قربانی جائز تو ہو جائے گی لیکن کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ اسی طرح عیب نمبر 7 ہے انتہائی لاغر اور کمزور جانور۔ حضرت صاحب نے لیلے دی قیمت وچ وچھا لیند ہے، اب وہ اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ صحیح طرح کھڑا بھی نہیں اس سے ہوا جا رہا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بھائی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو پھر صحیح اور تندرست جانور قربان کرنا ہے۔ اسی طرح عیب نمبر 8 ہے 8واں عیب جو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جانور میں موجود نہ ہو، لنگڑا پن نہ ہو۔ جانور کو چلا کے چیک کریں، باری کو کہیں بھئی آپ جانور کو تھوڑا سا چلائیں یا خود دیکھیں کہ وہ چل صحیح رہا ہے، اگر صحیح چل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر لنگڑا رہا ہے تو پھر قربانی مکروہ ہوگی، لیکن اگر اتنا لنگڑا رہا ہے کہ چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لہذا لنگڑا پن بھی چیک کر لینا ہے۔ اسی طرح ایک اس میں مسئلہ یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ منڈی سے لاتے ہوئے جانور کی اکثر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس سے گاڑی سے اترتے وقت وہ سٹینڈ میں پھنس کر ٹوٹ جاتی ہے، ایک ویڈیو پچھلے عید کو وائرل بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح کوئی بھی جو ہے وہ چوٹ لگ جائے یا زخم آ جائے، لیکن ٹانگ ٹوٹنے یا ایسا کوئی زخم آیا ہے کہ اس زخم کے باوجود بھی وہ جانور قربان گاہ کی طرف چل کے جا رہا ہے، مثلا کہ اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے تو پھر قربانی جائز ہوگی، لیکن اگر ٹانگ ہی ٹوٹ جائے کہ اس سے چلا ہی نہ جائے، جیسے گاڑی سے اترتے وقت وہ جو سلاخیں ہوتی ہیں اس میں ٹانگ پھنس جاتی ہے، جانور اوپر سے نیچے آیا تھا اس ویڈیو میں، اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی، اب جو ہے وہ اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے وہ منڈی سے لے لیا، ریٹ بھی طے ہو گیا، گاڑی پر چڑھاتے ہوئے تو جانور کو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب اتارنے لگے، گھر میں آ گیا، اتارنے لگے، جانور اترنے لگا گاڑی سے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا کہ اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا، سینگ ٹوٹ جاتا ہے، جڑ سے نکل جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کان کٹ جاتا ہے، یہ جو پیچھے میں نے عیب سارے بیان کیے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، وہ جس نے قربانی کرنی ہوگی اس پر لازم ہوگا کہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر عیب آیا ہے اور ابھی دن کافی ہیں، مثال کے طور پر ایسا عیب ہے کہ وہ لنگڑا ہو گیا ہے، اب اس سے چلا نہیں جا رہا، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی 15 دن ہے عید کی جو ہے وہ عید کو، تو یہ 15 دن میں ریکور ہو جائے گا، تو اگر اس کے ریکور ہونے کا پتہ ہو تو پھر اسی جانور کی دیکھ بھال کرے، اور جب ریکور ہو جائے
عید تک ریکور اگر ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر ریکور نہیں ہو پاتا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اللہ کی راہ میں قربان کرے، کیونکہ پھر واجب سلسلہ ہو جاتا ہے نا، جب جانور جب لیتے ہیں تو اس وقت بھی تو واجب ہے، اس لیے لے رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے کہ جانور لایا خرید لیا، پھر اس پر اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جانور کی دوسرا خریدے اور اس کو قربان کرے۔ اسی طرح عیب نمبر 9، دانت اس کے اس حد تک ٹوٹ چکے ہیں کہ چارہ ہی نہیں چر سکتا، اپنا کھانا ہی نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا جب جانور لیا جائے تو آپ نے دانت اچھی طرح چیک کر لینے ہیں، لیکن اگر دانت اتنے نہیں ٹوٹے، کم ٹوٹے ہیں اور وہ چارہ اچھے طریقے سے کھا پا رہا ہے تو پھر جو ہے وہ قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن اگر کھانا ہی نہیں کھا پا رہا تو پھر جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عیب نمبر 10، تھنوں کا خراب ہو جانا یا کٹا ہوا ہونا۔ اگر وچھی لیتے ہیں یا جو ہے وہ بکری لیتے ہیں، یہ بھی بکری بھی جائز ہے، وچھی بھی جائز ہے قربانی کے لیے، بکرے کی تمام نسلیں اور وچھی، وچھا، کٹی، کٹا، اس میں بھینس، بھینسا، اس کی بھی تمام نسلیں جائز ہیں۔ پچھلے دنوں شوشا جو ہے وہ چھوڑا گیا تھا پچھلی عید کو کہ کٹا جائز نہیں ہے، بھئی کٹا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، کٹا قربان کرنا بھی جائز ہے اور اس کی قربانی بھی بالکل صحیح ہوگی، کیونکہ جانور جو بھینس کی نسل ہے وہ ساری کی جائز ہے، اور اسی طرح بکری کی ساری نسلیں، بھیڑ، دمبا جو ہے وہ پہاڑی لیلا یا اور کچھ، ساری جو ہے وہ نسلیں اس کی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اونٹ میں بھی، اونٹ کی بھی ساری نسلیں جائز ہیں۔ تو عیب نمبر 10 جو میں بیان کر رہا تھا کہ تھنوں کا خراب ہو جانا یا کٹا ہوا ہونا۔ اب بکری ہے تو اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ دونوں تھن سلامت ہیں۔ اگر ایک تھن بھی ایسا ہے کہ جو خراب ہو گیا ہے، عام طور پر جب ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں تو اگر وہ مادہ ہو تو اس کے تھن خشک ہی ہوتے ہیں، دودھ نہیں آیا ہوتا، ظاہر ہے دودھ کا حساب کتاب ہی نہیں جو ہے وہ لگایا ہوتا، تو دودھ عموماً خشک ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ تھن خراب ہے یا صحیح ہے۔ اب تھن خراب ہونے کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ سکڑا ہوا ہوگا، سکڑ کے چھوٹا ہو گیا ہوگا یا تھن کٹا ہوا ہوگا۔ اگر اس طرح کی علامات ہیں تو پھر اگر بکری ہے تو اس کا اگر ایک تھن ایسا ہے تو اس بکری کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر وہ بھینس لے رہے ہیں تو بھینس کے 4 تھن ہوتے ہیں، تو اس کے 2 تھن دیکھے جائیں گے کہ چاروں تھن سلامت ہے۔ اگر 2 تھن اس کے سکڑے ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس بھینس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اسی طرح اس بکری کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھن صحیح ہے لیکن خشک ہے، دودھ نہیں آ رہا، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح عیب نمبر 11 آخری عیب جو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جانور اتنا مجنون اور اتنا پاگل نہ ہو گیا ہو کہ چارہ ہی نہ کھا سکتا ہو، یعنی کھانا پینا ہی چھوڑ دے۔ بعض جانور اتنے بدک جاتے ہیں کہ گلیوں میں تو وہ دوڑتے ہی ہیں اور ٹکریں تو مارتے ہی ہیں، پورے محلے کی دوڑیں تو لگا ہی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا جنون ان میں آ جاتا ہے اور اتنا پاگل پن آ جاتا ہے۔ تو جب جنون اور پاگل پن اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اس نے، تو پھر اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن جانور اتنا بدک گیا ہے، دوڑیں لگا رہا ہے، ٹکریں وغیرہ مار رہا ہے، اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے، لیکن کھانا پینا بھی ساتھ کھا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اگر اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ دیا تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ 11 عیب جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھ لینے ہیں۔